عذاب کو پڑھیں۔ میرا رب فرماتا ہے فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس كخشیت اللہ یو اشد خشیہ قالوا ربنا لما كتبنا علینا القتال۔ سورۃ النساء آیت 70۔ اس طریقے سے سورۃ الاحزاب کی طرف آ جائیے، آیت 37 پڑھیں یا پھر آیت نمبر 39 پڑھیں۔ ان تمام آیات کا ایک ہی تقاضا ہے، کیا؟ کہ لوگوں سے مت ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو۔ ڈرنا ہے تو اس ذات سے ڈرو، اس کریم رب سے ڈرو۔ وہی ایک ذات ہے جو حق رکھتی ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور یہی تو پھر تقوی کی تعریف ہے، یہی تو پھر تقوی کی تعریف ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا حضرت والا تقوی کیا ہے؟ فرمایا رب سے ڈر اور کسی سے نہ ڈر، یہ تقوی ہے۔ رب سے ڈر اور کسی سے نہ ڈر، یہ تقوی ہے۔ تو ان آیات کے تقاضوں کو سمجھے بھائی، آیات پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ ڈرنا ہے تو فقط رب سے ڈرو، اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس ذات سے ڈرو جس نے تمہارے لیے جنت کو بنایا اور تمہارے لیے جہنم کو بنایا، اس ذات سے ڈرو جس کو جا کر تم نے حساب دینا ہے۔ لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ لوگوں نے تمہارا حساب لینا ہے، بتاؤ ذرا کیوں ڈرتے ہو ان سے؟ کیوں لوگوں کے ڈر سے حق کو چھپاتے ہو؟ بتاؤ ذرا، کیا لوگوں کو تم نے حساب دینا ہے؟ لوگوں نے تمہارا حساب لینا ہے؟ اور بھائی نہیں، بالکل نہیں، رب جل شانہ نے تمہارا حساب لینا ہے۔ تو جس نے تمہارا حساب لینا ہے، حق یہ ہے کہ اس سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو۔ مثال کے طور پر مولوی صاحب راستے میں آ رہے ہیں، ایک صاحب نے گانا چلایا ہوا ہے، جیسے ہی مولوی صاحب کے ساتھ سے گزرنے لگے تو گانا بند کر دیا، کہیں مولوی صاحب ڈانٹ نہ دیں، کہیں مولوی صاحب ڈانٹ نہ دیں۔ ایسے ہی کوئی معزز شخص گلی سے گزر رہا تھا، اسے دیکھ کر کوئی بی بی سر پر دوپٹہ اوڑھ لے، ویسے ننگے سر جا رہی تھی، لیکن کسی معزز شخص کو دیکھا تو سر پر دوپٹہ اوڑھ لیا۔ اس طرح اور کافی ساری مثالیں موجود ہیں۔ ان تمام مثالوں سے یہی واضح ہوتا ہے کہ انہیں مخلوق کا خوف ہے، رب کا خوف نہیں ہے۔ معزز بندہ کیا کہے گا؟ معزز بندہ ہے کیا کہے گا؟ یا مولوی صاحب ہے کیا کہیں گے؟ بس۔ اور بھائی ڈرنا ہے تو اس رب سے ڈرو جس نے بے پردگی کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ڈرنا ہے تو اس رب سے ڈرو جس نے گانے گانے والوں اور گانے سننے والوں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے، اس رب سے ڈرو۔ مولوی سے کیوں ڈرتے ہو؟ یا کسی معزز شخص سے کیوں ڈرتے ہو؟ یا پھر کسی کے ڈر سے حق کو کیوں چھپاتے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو میں نے حق بول دیا تو کوئی ہنگامہ نہ کھڑا ہو جائے، یہ شخص بول نہ پڑے، انہیں کیا کہہ دیا، یہ تو نے کیا کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ اور بھائی وقت کا تقاضا ہے، حقیقت آشکار ہونا چاہتی ہے تو آشکار ہونے دیں، حق واضح ہونا چاہتا ہے، حق واضح ہونے دیں۔ اور پھر حق آیا بھی تو اس لیے ہے کہ وہ آشکارا ہو، اور صرف آشکارا ہی نہیں، وہ غالب ہو۔ حق آیا ہی اس وجہ سے، جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ کیا یہ قرآن کا فیصلہ نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے؟ کیا یہ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان نہیں ہے؟ تو پھر کیوں کتراتے ہو؟ کیوں حق چھپاتے ہو؟ کیوں لوگوں سے ڈرتے ہو؟